بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دنیا میں سرحدیں مذہبی خواب طے کرنے لگیں تو پھر کوئی جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حال ہی میں اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک حکابی نے ایک بیان دیا اور انہوں نے یہ بیان دے کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو وہ زمین لینے کا حق ہے جو خدا نے کتاب پیدائش میں بنی اسرائیل کو دیا ہے، اور یہ زمین موجودہ اسرائیل سے کہیں بڑی ہے۔ یہ محض مذہبی حوالہ نہیں تھا، یہ ایک جغرافیائی دعویٰ تھا، بلکہ سیاسی دعویٰ کہہ لیجیے۔ یہ دراصل اس تصور کی طرف اشارہ ہے جسے عام طور پر گریٹر اسرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تصور کے مطابق ارض موعود، یعنی جس زمین کا خدا نے اہل یہود سے وعدہ کر رکھا ہے یا معاملہ کر رکھا ہے، ان کے بقول وہ موجودہ اسرائیل تک محدود نہیں، بلکہ ایک ایسے جغرافیائی پھیلاؤ کا تصور پیش کرتا ہے جو آج کے کئی خود مختار ممالک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس تصوراتی نقشے میں شامل ہیں شام کے کچھ حصے، لبنان کے بعض علاقے، اردن کا بہت بڑا حصہ، مصر کا جزیرہ نما سینا، اور بعض تعبیرات میں اس کی وسعت مزید بڑھا کر عراق کے مغربی علاقوں تک بھی پہنچائی جاتی ہے۔ اور کچھ انتہا پسند مذہبی بیانیوں میں یہ دعویٰ مزید آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات کا ذکر بھی ان دعووں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک ریاستی توسیع کا سوال نہیں، بلکہ ایک ایسی مذہبی جغرافیائی تعبیر کا معاملہ ہے جو موجودہ بین الاقوامی نظام کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے۔ جب مقدس متن، سیکرڈ ٹیکسٹ، نقشہ بنانے لگے تو تنازع صرف سرحدوں کا نہیں رہتا، تنازع بھی مقدس بن جاتا ہے، اور جب تنازع مقدس بن جائے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا صرف سیاسی مخالفت نہیں رہتا، بلکہ خدا کی مرضی کے خلاف کھڑا ہونا سمجھا جانے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مذہب روحانیت سے نکل کر طاقت کا آلہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک سیاسی دعویٰ ہے یا اس کے پیچھے ایک خاص ذہن کام کر رہا ہے؟ ایک ایسا ذہن جو یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کو انسان نہیں بلکہ ایک آنے والا کردار مکمل کرے گا۔ اسی ذہن کو سیاسی مفکر جیکب ٹوبز نے پولیٹیکل میسیانزم کہا، یعنی یہ یقین کہ دنیا کو بہتر بنانے کا کام ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ ایک آنے والا نجات دہندہ کرے گا، اور جب یہ سوچ طاقت پکڑ لے تو یہ ایک خطرناک تبدیلی لاتی ہے۔ جنگ خدا کا منصوبہ لگنے لگتی ہے اور امن غداری۔ بظاہر یہ تین مذہبی روایتیں الگ الگ لگتی ہیں جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اولاً زائنسٹ میسیانزم، ثانیاً کرسچن زائنزم، اور ثالثاً اسلامی اپوکیلپٹک انتظار۔ یہ صرف تین مذہبی روایتیں نہیں، یہ دراصل ایک ہی ذہنی ساخت کی تین مختلف شکلیں ہیں۔ یہ تینوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو ہم نہیں بلکہ ایک آنے والا کردار مکمل کرے گا۔ زائنسٹ میسیانزم یہ کہتا ہے کہ زمین خدا نے دی ہے، لہٰذا اسے لینا ہمارا حق ہے۔ یہی وہ ذہن ہے جسے یہودی مفکر گیرشوم شیلوم نے اپنی کتاب دی میسیانک آئیڈیا ان جوڈائزم میں یہودی تاریخ کی سب سے خطرناک توانائی قرار دیا۔ شیلوم نے خبردار کیا کہ میسیانزم صرف امید نہیں ہوتا، یہ تاریخ کو جلانے والی آگ بھی بن سکتا ہے۔ اب کرسچن زائنزم کو لیجیے۔ کرسچن زائنزم ابتدائی عیسائیت نہیں ہے، نہ یہ پال والی عیسائیت ہے، نہ یہ مسیح والی عیسائیت ہے۔ یہ دراصل 19ویں صدی میں جان ڈاربی اور
ڈسپینسیشنلزم سے ابھرنے والی عیسائیت ہے۔ اسکوفیلڈ بائبل نے اس تصور کو عام کیا کہ اسرائیل کی توسیع سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کو تیز کر دے گی، یعنی سیاسی واقعات مقدس پیشگوئیوں کو مکمل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیرن آرمسٹرانگ نے اپنی کتاب فیلڈز آف بلڈ میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مذہب جنگ نہیں لاتا، مذہب کا سیاسی استعمال جنگ لاتا ہے۔ یہی مسئلہ اسلامی اپوکیلپٹک انتظار کا ہے۔ یہ مسئلہ صرف دوسروں کا نہیں ہے، اسلامی روایت میں بھی کچھ حلقوں میں تصور موجود رہا کہ دنیا میں جب بحران بڑھے گا، انتشار پھیلے گا، ناانصافی اپنی انتہا کو پہنچے گی، تو پھر ایک نجات دہندہ کے ظہور کا انتظار کیا جائے گا، جو آ کر جنگ کے ذریعے عدل قائم کرے گا اور فتح حاصل کرے گا، اور پھر اس طرح سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اسے مہدی کہیے، قائم کہیے یا مسیح کہیے۔ 14ویں صدی کے مورخ ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ میں اس ذہن پر سخت تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تصورات اکثر بحران کے زمانوں میں سیاسی موبیلائزیشن کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ بہرحال تینوں صورتوں میں ایک ہی بات مشترک ہے، وہ یہ کہ نجات انسانی ذمہ داری نہیں بلکہ آنے والے کردار سے آئے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ ہمارے عملی گوشوارے سے نکل کر پیش گوئی بن جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں روایتیں ایک مشترک نفسیات رکھتی ہیں، وہ یہ کہ جب عدل کے قیام کو انسانی ذمہ داری کے بجائے آنے والے نجات دہندہ کے لیے چھوڑ دیا جائے تو انتظار عمل کی جگہ لے لیتا ہے، اور تاریخ انسانی مداخلت کے بجائے بحران کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ مارک یورجنس مائر نے اسے کاسمک وار تھنکنگ کہا۔ یہ وہ ذہن ہے جو دنیا کو میدان جنگ بنا دیتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دوسروں کا ہے، لیکن اگر ہم بھی نجات کو مستقبل میں ڈال دیں، مستقبل کے لیے چھوڑ دیں اور اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں تو ہم بھی اسی ذہن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی حالات ہمیں درست کرنا ہے۔ کوئی مسیحا آ کر دنیا میں تبدیلی نہیں لائے گا، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مسیحا آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا انسان مسیحا کے انتظار میں اپنی ذمہ داری چھوڑ سکتا ہے؟ قرآن نے کہا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی زمین کسی قوم کی نہیں، اخلاق کی میراث ہے، عبادی الصالحون کی میراث ہے۔ اگر دنیا مذہبی بیانیوں کو نقشہ بنانے دے گی تو نقشے میرے بھائی خون سے بنیں گے۔ اگر زمین مذہبی وعدوں سے طے ہوگی جو مختلف قوموں کی مذہبی کتابوں میں الگ الگ طریقے سے لکھی ہو، تو ہر قوم اپنے خدا کے نام پر اپنی سرحدیں بڑھائے گی۔ یہاں ایک اور بنیادی فکری مسئلہ ہے جو اس ساری گڑبڑ کی جڑ ہے۔ یہ مسئلہ صرف زمین کا نہیں، یہ مسئلہ تاریخ میں اپنی جگہ کے تصور کا ہے۔ یہودی شعور اب تک اس خیال سے باہر نہیں نکل سکا کہ وہ اب بھی چوزن پیپل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک زمانے میں انہیں یہ فضیلت دی گئی تھی، تسلیم ہے یہ بات۔ قرآن خود کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ایک حقیقت تھی، لیکن یہ ایک تاریخی فضیلت تھی، دائمی اور نسلی اعزاز نہیں۔ جب وہ کتاب کے حامل ہونے کی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو تاریخ نے ایک نئی امت کو جنم دیا۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ فضیلت اب امت محمدیہ کو دی گئی ہے، اور یہ صرف فضیلت نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی اب قیادت آخری لمحے تک اس امت کے ذریعے ہونی ہے۔ تاریخ کی بھی عجیب الٹ پھیر ہے۔ ایک قوم اس خیال کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ وہ اب بھی منتخب ہے، امت مختار ہے، اور ایک امت اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہ وہ منتخب ہو چکی ہے، وہ خیر امت ہے۔ وہ اب بھی خود کو تاریخ کا مرکز سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو حاشیے پر سمجھتے ہیں۔ وہ مسائنک انتظار میں قیادت چاہتے ہیں اور ہم ریزگنیشن میں قیادت چھوڑ بیٹھے۔ یہی دو ذہنی کیفیات آج کے عالمی فساد کی جڑ ہے، ایک میسیانک ڈیلیوژن اور دوسرا ایتھیکل ایبڈیکیشن جو امت مسلمہ نے کر رکھا ہے۔ ایک طرف خود کو امت مختار سمجھنے کا فریب، چوزن پیپل سمجھنے کا فریب، دوسری طرف اپنی منتخب حیثیت بھلا دینے کی غفلت۔ دنیا میں امن تبھی ممکن ہوگا جب ایک قوم یہ سمجھے کہ فضیلت ذمہ داری سے مشروط تھی، اور ایک امت یہ سمجھے کہ اس پر اب بھی تاریخی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ حاشیے کے لیے نہیں بنی، وہ شہادت علی الناس کے لیے بنی ہے، یعنی تاریخ کے اسٹیج پر اخلاقی رہنمائی دینے کے لیے۔ اگر وہ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹتی ہے تو خلا میسیانک قوتیں بھر دیتی ہیں، اور یہی آج کی دنیا کا المیہ ہے۔ لہذا یہ بحران صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخی شعور کا بحران ہے۔ جب تک آخری امت اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانے گی اور اخلاقی قیادت کے لیے سامنے نہیں آئے گی، مسیحائی برتری کے فریب میں مبتلا ذہن اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تب تک دنیا امن کی طرف نہیں بلکہ مقدس تصادم کی طرف بڑھتی رہے گی۔ دنیا کو کسی آنے والے نجات دہندہ کی نہیں، ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اخلاقی قیادت کے لیے آگے آئیں، کیونکہ خدا نے زمین کسی قوم کے نام نہیں کی۔ خدا نے زمین اپنے صالح بندوں کے لیے لکھی ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور اگر آخری امت اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹے گی تو میسیانک برتری کے دعوے دار اس خلا کو بھرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی دنیا کے بحران کی جڑ ہے۔